مورٹل کمبیک 2021 میں ریلیز ہوئی فلم کی سٹارٹنگ 1617 میں جاپان سے ہوتی ہے، جہاں شیئر ان ریئل میٹل کا ایک شخص ہینزو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیوی اور ایک بیٹے اور بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ ان سے باتیں کرتے ہوئے ان کو اکیلا دور پانی لینے جاتا ہے، جہاں ہمیں اس کے ہاتھ پر ڈریگن کا ٹیٹو بھی دکھایا جاتا ہے۔ ادھر ہینزو کے پیچھے بیوی اور بیٹا بیٹی کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں باہر لوگوں کے مارنے کی آواز آتی ہے، اور ساتھ ہی کچھ لوگ ہینزو کو مارنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس پر ماں اپنی بیٹی کو چھپا دیتی ہے اور بیٹے کو ساتھ لے کے پیچھے دروازے نکلنے لگتی ہے، لیکن رائٹ کلین لیکول کا اسینیشن ہانگ وہاں آ جاتا ہے۔ وہ وائس سے ہانگو کا پوچھتا ہے تو وہ کچھ نہیں بتاتی، جس پر ہانگ اپنی برف کی طاقت دکھاتا ہے، لیکن وائس پھر بھی انکار کر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ ہینزو کو پانی بھرتے ہوئے چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہینزو کو اب باہر اپنی بیوی بیٹا مرے ملتے ہیں۔ ہینزو تو پہلے شدید غمگین ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہانگ کا کیا سمجھ کر غصے میں آتا ہے اور وہاں موجود ہانگ کے ساتھیوں کو اپنے ویپن جو کہ اصل میں رسی سے باندھ کے ڈریگن سے استعمال کرتا ہے اور سب کو مارتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہانگ آتا ہے جو ہینزو کو وارن کرتا ہے کہ اس نے ہینزو کلین کو ختم کر دیا ہے تاکہ ان کا کلین بادشاہی کر سکے، اور یہ سن کر ہینزو غصے میں ہانگ پر اٹیک کرتا ہے، جس سے ہانگ تھوڑا زخمی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہینزو ہانگ پر اٹیک کرتا ہے اور اس کی ویپن سے زخمی کرتا ہے۔ آخر میں اسے اپنی شکل یاد کرنے کا کہہ کر اس کے کندھے میں ویپن گھسا کے ادھر سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہینزو کو اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آتی ہے، اس پر وہ اٹھ کر اس کے پاس جانے کا کہتا ہے، لیکن درمیان میں ہی مر جاتا ہے، جس سے جل کر وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں لارڈ ڈریگن آتا ہے جو ہینزو کا ویپن اٹھا کے اور اپنی بیٹی کو بھی لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پریزنٹ میں بتایا جاتا ہے کہ سارے زمین پر کمپٹیشن رکھنے کے لیے واریر کے بیچ مورٹل کمبیک نامی لڑائی کروائی جاتی ہے، جس میں اگر کوئی ریم 10 بار جیت جائے تو وہ ہارنے والے ریم پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اسی رول کے مطابق آؤٹ ورلڈ یہاں پر قبضہ کرنے والے ہیں، کیونکہ ارتھ ریم سے 9 بار ہار چکا ہے، لیکن 10ویں لڑائی سے پہلے ایک پروفیسی سامنے آتی ہے کہ ہینزو اس کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو ارتھ رام کے چیمپئنز کو متحد کر کے ریم پر قبضہ ہونے سے بچائے گا۔ یہی پروفیسی آؤٹ ورلڈ کے مکھیہ چین کو پتہ لگتا ہے، تو وہ اپنے ایشین سب زیرو جو اصل میں ہانگ ہوتا ہے اس کو ارتھ پروفیسی کا بتاتا ہے، جس پر وہ خوش ہو کے بتاتا ہے کہ اس نے ہینزو کی ساری فیملی کو مار دیا تھا، جو سن کر بھی چین کو تسلی نہیں ہوتی، اس لیے وہ سب کو کہتا ہے کہ وہ سارے ڈریگن کے ٹیٹو رکھنے والوں کو مار دے، کیونکہ وہ سب اصل میں ارتھ ریم کے واریر پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ چین سب کو مارنے کا کہتا ہے تاکہ آخری مقابلہ ہو ہی نہ اور وہ ارتھ ریم پر قبضہ کر سکے۔ اس کے بعد کولی جو باکسنگ میچ کھیلنے جاتا ہے وہ اپنے مخالف سے ہار جاتا ہے، جس کے بعد وہ ٹینشن لیے بغیر اپنی بیٹی کے ساتھ لوکر روم میں باتیں کرتا ہے۔ ادھر ایک شخص جیک آتا ہے اور کولی کو کہتا ہے کہ وہ سچائی جانتا ہے، جبکہ اس نے میچ جان بوجھ کر ہارا، اور ساتھ وہ اس ڈریگن ٹیٹو کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر ایملی بتاتی ہے کہ وہ ٹیٹو نہیں پیدائشی نشان ہے۔ تو جیک یہ جان کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر کسی کو کال پر کولی کے مل جانے کا بتاتا ہے۔ اس سب سے بے خبر کولی اپنی بیوی ایلی اور بیٹی کو ریسٹورنٹ لے کے جاتا ہے تو کڑکیاں برف بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر سب کول پر حملہ کرتا ہے، تو انہیں بچانے جیک آ جاتا ہے جو ان کو وہاں سے دور لے جانے لگتا ہے اور کسی کو دوبارہ فون کر کے بتاتا ہے کہ کولی اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے اڈے پر لے کے آ رہا ہے، اور فون بند کر کے کول کو یہ سب کے آنے کا مقصد اس کے واریر ہونے کا بتاتا ہے، اور ان کی باتوں کے درمیان وہاں سب آ جاتا ہے۔ اس پر جیک کول کو اپنی فیملی لیے بیس جانے کا کہتا ہے اور ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ وہ بیس جا کے ایک لڑکی سونیا سے مل کر اسے جیک اپنے بھجوانے کا بتائے۔ جیک ان کو بیچ کے خود سب سے لڑنے آگے آتا ہے تو سب اس کی گن کو فریز کر دیتا ہے اور پھر اس کے دونوں بازو فریز کر کے توڑ دیتا ہے اور اسے وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر کول اپنی فیملی کو سیف جگہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ ایک واریر ہے اور وہ اپنی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دوسری طرف چین کو ایک ورلڈ لارڈ کی بیٹی میلینا بتاتی ہے کہ سب نے ایک واریر کو مار دیا ہے جبکہ دوسرا بچ کے نکل گیا ہے، جس پہ چین اپنی ریپٹائل کی شکل والے ایسینیشن سوزی کو اسے مارنے کے لیے بیچتا ہے۔ ادھر کول اپنی فیملی کو چھوڑ کے جیک کے بتائے ہوئے پتے پر آتا ہے تو سونیا اس پر حملہ کرتی ہے، لیکن جب کول اپنی ٹیٹو دکھاتا ہے اور جیک کا نام لیتا ہے
تو سونیا اسے اپنی بیس میں لے کے جاتی ہے، جہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ جیک کے ساتھ اسپیشل فورس میں تھی اور انہیں ایک دہشت گرد جس کے پاس پاورز تھی اسے پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ہر دفعہ بچ کے نکل جاتا تھا۔ اور وہ جب پکڑا گیا تھا تو جیک نے اسے مار دیا تھا، جسے اس کے جسم پر موجود ڈریگن ٹیٹو اس کے جسم پر آ گیا تھا، جسے انہوں نے کافی سال ریسرچ کر کے انہیں پتہ چلا کہ ارتھ ریم کے واریر کے پاس یہ ٹیٹو ہوتا ہے اور انہیں موٹر کمبیک میں حصہ لینا ہوتا ہے، اس لیے وہ کول کو ڈھونڈ کر لائے ہیں، لیکن وہ ٹیٹو سونیا کے پاس نہیں ہے۔ سونیا نے ایک شخص کو باندھا ہوتا ہے، وہ اس شخص کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ڈرگس کی ڈیل کیا کرتا تھا اور اس نے ایک واریر کو مار دیا تھا، جس کی وجہ سے واریر کے ڈریگن کا نشان اس کو مل گیا تھا۔ ان کی باتوں کے دوران لائٹس آف ہوتی ہے تو وہ سیزوس وہاں آ کے ان پر اٹیک کرتا ہے، جس سے کانوں کے منہ پر کٹ لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کھول کے سونیا کے ساتھ مل کر سیزوس سے لڑتا ہے اور اس کا دل نکال کے اس کو مار دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سونیا کہتی ہے کہ اب وہ لوگ یہاں سیف نہیں ہے اور وہ ہائیڈن سے نکل کے رینڈل کے ٹیمپل جانے کا سجیشن دیتی ہے، لیکن اسے اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں ہوتا، جس پر کانو بتاتا ہے کہ اسے ٹیمپل کا پتہ ہے، لیکن وہ ان سب میں شامل نہیں ہونا چاہتا، جس وجہ سے وہ جا رہا ہے۔ سونیا اسے روکنے کے لیے پیسوں کا لالچ دیتی ہے تو وہ انہیں رائڈل کی ٹیمپل کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں قریب جانے پر ان کو ٹیمپل کے ارد گرد شیلڈ کے باہر لیو واریر ملتا ہے، جو ان کے آنے کا مقصد جانتا ہے اور وہ اپنی آگ لگانے کی پاور یوز کرتا ہے اور انہیں لیے آگے بڑھتا ہے، اور پاورز کے بارے میں پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ہر واریر کے پاس اندرونی طور پر ارکینا ہوتا ہے، جسے وہ ڈھونڈ کر اپنی پاور میں بدل لیتا ہے۔ لیو باتیں کرتے انہیں ٹیمپل کے اندر لے کے جاتا ہے، وہ انہیں جیک دکھا کے بتاتا ہے کہ وہ اسے بچانے گیا تھا لیکن دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مرا نہیں، لیکن ابھی تک ہوش نہیں آیا، اور لیو انہیں اپنے ساتھ رائڈن کے پاس لے کے جاتا ہے۔ رائڈن ان کو بتاتا ہے کہ وہ واریر ڈھونڈنے میں دیر کرتے رہے، جس وجہ سے آؤٹ ورلڈ ان پر قبضہ کرنے لگا ہے، لیکن انہیں اسے روکنے کے لیے ہمیں آپ کو ٹریننگ دینی ہوگی، اس لیے وہ ان کو لیو اور کنگ کے پاس بھیجتا ہے۔ کنگ سونیا کو دیکھ کر اس کے پاس ڈریگن ٹیٹو نہ ہوتے ہوئے اسے ٹریننگ کروانے پر انکار کرتا ہے، جس پر سونیا وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ کانو اور کولی کو اپنے ارکینا ڈھونڈنے کے لیے ٹریننگ کیا جاتا ہے، مگر وہ دونوں بہت ٹریننگ کے بعد بھی ارکینا نہیں ڈھونڈ پاتے۔ ادھر سونیا جیک کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ہوش آ جاتا ہے اور اپنی میکینیکل آرم دیکھ کے بہت دکھی ہوتا ہے، جس پر سونیا اسے تسلی دیتی ہے اور باقیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے لے کے جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے لیو اور کانو کولی دونوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جس پر کانو کو غصہ آ کے اس کی آنکھوں سے لیزر نکلتا ہے، جسے کنگ اپنے ہیڈ سے روکتا ہے، اور اس طرح کانو کو اپنا ارکینا مل جاتا ہے، جو دیکھ کر باقی سب خوش ہوتے ہیں، لیکن کولی کو ابھی تک اپنا ارکینا نہ ملنے پر وہاں سے پریشان ہو کر چلا جاتا ہے، تو اسے رائڈن بولتا ہے تو کولی اپنے خیالات اس کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو فیلئر بولتا ہے، جس پر رائڈن اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہی ہانزو کا ڈسینڈن ہے، اور رائڈن اسے کہانی سناتے ہوئے بتاتا ہے جب ہانزو مرا تھا تو وہ لیدر ریئر میں قید ہو گیا تھا، جہاں وہ ابھی بدلے کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے سے رائڈن اس کی بیٹی اٹھا لایا تھا تاکہ اس کی نسل نہ رکے۔ کولی یہ جان کر مزید پریشان ہوتا ہے جب وہ ہانزو کی نسل سے ہوتے ہوئے بھی ارکینا نہ ڈھونڈ سکا، اور گھر جانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جسے رائڈن اپنی پاور سے دروازہ کھول کے اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اگلے سین میں چین 5 واریر کو ملینیم، نٹارا، ویکو اور کیبالا لائسی کو اپنے پاس بلا کے ارتھ ریم کو ختم کرنے کا پلان بتاتا ہے، لیکن وہ لوگ شیلڈ کی وجہ سے مار نہیں سکتے انہیں، اور یہ سن کر کیبالا بتاتا ہے کہ وہ انہیں کنوینس کر کے خود وہ شیلڈ کھلوا لے گا۔ چین اس کی بات مان کر سب کے ساتھ ٹیمپل جاتا ہے، جہاں کیبالا کانو کو پیسوں کی لالچ دے کر دوسری طرف سے اندر آتا ہے اور کہتا ہے، جسے کانو شیلڈ کھول کر ان کو اندر آنے دیتا ہے اور چین کے واریر سے لڑنے لگتا ہے۔ فائٹ کے دوران میلینا سونیا اسے مارنے لگتی ہے تو کانو اسے روک لیتا ہے کیونکہ وہ خود اسے مارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس پر ایک اسٹیٹو کا ہاتھ گرا کے اس پر پھنسا کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ کنگ نٹارا چین کے آرڈر پر اسے مارنے آتی ہے تو کنگ اپنی ہیڈ کی بلڈ سے اس کے 2 حصے کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کولی کے پاس دوڑا آ کے اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے تو ایلی اسے سے پیچھے سے ہٹ کرتی ہے تو وہ ان کی طرف مڑ جاتا ہے، جو دیکھ کے ایملیو ایلی کو وہاں سے جانے لگتی ہے، مگر دوڑا وہاں انہیں مارنے لگتا ہے۔ تب ہی اپنی فیملی کو مشکل میں دیکھ کر کولی کی ارکینا جاگ جاتی ہے اور اس کے جسم پر آرمر آ جاتا ہے اور کول اسے پکڑ کے مارتا ہے،
ادھر ٹیمپل میں جیک سونیا کو دیکھ کر غمگین ہوتا ہے تو اس کا ارکینا بھی جاگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ مضبوط ہو کے سونیا سے پتھر اٹھا کے اسے بچا لیتا ہے، جبکہ ٹیمپل کی دوسری طرف رائڈن کولی کو اپنی پاور سے وہاں لے آتا ہے اور کول کو وارن کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب کو اپنی پاور مل گئی ہے، اور ساتھ کولی کو قانون کا غدار ہونے کا بتاتا ہے۔ رائڈن سارے وارئر کو وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہاں لیو آتا ہے تو کولی کو پکڑ لیتا ہے اور کول کو بچانے کے لیے کنگ ہیٹ مار کے اسے روکتا ہے تو ہینگ اسے اور اپنی طرف غصے میں کینج کو گلے سے پکڑ کے اس کی روح کھینچ کر مار دیتا ہے۔ رائڈن سارے وارئرز کو لے کے سیف جگہ لے کے جاتا ہے، کنگ پر افسوس کر کے ہینگو کا ویپن کولی کو دیتا ہے اور کمبیٹ کا مقابلہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس پر چھوڑتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کنگ کا بدلہ لینے کے لیے وارئر سے لڑوں گا اور ان کو ہرائیں گے اور پھر مل سب کر مقابلہ کریں گے۔ سب اس سے متفق ہوتے ہیں اور کمبیٹ میں شامل ہونے جاتے ہیں، جہاں کول کی ملینیا سے، سونیا کی کینو سے اور لیو کی ویل سے اور جیک کی کیبیو سے فائٹ ہوتی ہے، جہاں سونیا کینو کو رائزر استعمال کر کے وقت پر اپنے اسکل سے روکتی ہے اور پھر اسے مار کے اسے ڈرگنٹائن اس سے بدلہ لیتی ہے اور پھر کول کی مدد کے لیے جاتی ہے اور اپنی پاورز استعمال کر کے آگے سے ملینیا کو مار دیتی ہے، جبکہ لیو کے بال کو بآسانی مار دیتا ہے اور جیک کیویو کو سر پیس دیتا ہے۔ اپنی ون آرم فائٹ کے بعد انہیں پلان کے مطابق مل کر سب کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن سب ایسا کرنے سے روکنے کے لیے کولی کی فیملی کو کڈنیپ کرتا ہے۔ کولی کے پاس آ کے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے، جب وہ ان کے ساتھ جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی فیملی فریز ہوئی ہوتی ہے۔ سب کول کا مذاق اڑاتا ہے تو کول اس پر حملہ کرتا ہے، جس پر سب بھی کول پر حملہ کرتا ہے۔ کول جب ہار رہا ہوتا ہے تو وہ اسپیئر نکال کے اس کو مارنے لگتا ہے، لیکن سب اسے اسپیئر لے لیتا ہے اور اسے کول کو مارنے لگتا ہے، لیکن تبھی سب کے اندر اسپیئر پیچھے سے گھستا ہے اور اس کے پیچھے ہینزو اپنا بدلہ لینے آتا ہے تو دیکھتا ہے جو اب اسکورپین کا کریکٹر لیے ہوئے آتا ہے اور سبز پر حملہ کر کے بار بار زخمی کرتا ہے۔ اسکورپین مل کے سبز کو شدید زخمی کر کے گرا دیتا ہے، جس پر ہینزو کولی کو اپنی فیملی بچانے کا کہتا ہے اور سبز کو بتاتا ہے کہ میں نے آگ میں جلنے کے بجائے اس پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے۔ اسکورپین اپنے منہ سے آگ نکال کے سبز کو مار دیتا ہے اور پھر کولی کی طرف دیکھ کے اسے چھڑوانے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے اور ساتھ اسے اپنی نسل کی بچانے کا اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر رائڈن وارئر کو لے کے آتا ہے اور سبز کو زندہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، تبھی چین وہاں آ کے ان کو وارن کرتا ہے کہ پوری آدمی لے کے آؤں گا اور ارتھ ریم پر قبضہ کروں گا اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد رائڈن وارئر کو سمجھاتا ہے ابھی تو ہم بچ گئے ہیں مگر آئندہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں وارئر کو جمع کرنا ہوگا، جس کی لسٹ میں وہ سٹارٹنگ میں ہالی ووڈ جینیکسٹ کے پاس جاتا ہے اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔